الاول مہینہ، پورا مجمع بولے کون سا مہینہ؟ ربیع الاول مہینہ۔ اس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا، بلند آواز سے بولے نا بھائی، ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک ہے اور بولو جانا بھی۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی و مماتی خیر لکم، ہمارے نبی نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک، اور اللہ کی قسم علماء کرام نے کتنے پیارے انداز میں لکھا ہمارے نبی کا آنا اتنا مبارک کہ آپ آئے تو زمین پر امن، چین، سکون، اطمینان آ گیا، اور آپ گئے تو زمین کے نیچے برکتیں ہی برکتیں نظر آئی۔ تو بولو نا آپ کا آنا بھی مبارک اور جانا بھی۔ آج انشاءاللہ ہم آنے پر بات کریں گے اور پیر کے دن انشاءاللہ ہم جانے پر بات کریں گے، تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری باتیں ہو جائے۔ لیکن سب باتوں سے پہلے ایک پکا ارادہ کرے، جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ، بھائی جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سیرت النبی کو شروع کر رہے ہیں، سب بولو صلی اللہ ہو، چلے بلند آواز سے بولے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سیرت النبی پر آئے، میں اور آپ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم یقین بنائیں کرنے دھرنے والی ذات، نہیں ایسے نہیں، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا جم کے بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ نہیں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ جو ہوا، جو ہوتا ہے اور جو ہوگا اس میں ہمارا کچھ نہیں چلے گا۔ بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ وہ اللہ ہے جو خود قرآن پاک میں فرماتا میرے بندو میں نے وہ کام کیے تم میں کا کوئی نہیں کر سکتا۔ بولو ہم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو نا پارہ نمبر 1، پہلے ہی پارے پر ہم آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا میں وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ بتاؤ زمین کوئی بنا سکتا؟ آج زمین خریدنے کے لیے کتنے پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں، اور وہ اللہ نے ساری زمینیں مفت میں ہم کو عطا فرما دی۔ تو بولو نا، زمین بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ وہ اللہ جس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا۔ اللہ فرماتا میں وہ اللہ جس نے آسمان کو آپ کے لیے چھت بنایا۔ اللہ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا۔ اور نمبر 3 اللہ فرماتا میری مرضی، جب میں نے چاہا آسمانوں سے پانی اتار دیا۔ یہ پانی اتارنے کا کام بولو کس کا؟ اللہ ہی۔ آسمان کو چھت بنانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ زمین کو بچھونا بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت۔ میں سیرت النبی پر آؤں لیکن اچانک ایک بات یاد آ گئی تو بتاؤں کہ میرے پیاروں، جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے نا، ایک ساتھ میں بولو، اگر کوئی اللہ کا بن جاتا ہے اور مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے، ساتھ میں بولو، اللہ کا صحیح بندہ بن جائے اور مصطفیٰ کا غلام بن جائے، اللہ کی قسم آج بھی وہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ لیکن سب لوگ پہلے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو سنیں گے عمل کریں گے۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ میں اللہ کے ولی کی بات بتاؤں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ہم جاتے ہیں یہ اجمیر شریف میں، ایک اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں۔ ارے ہاں بولو نا، کون؟ حضرت خواجہ۔ آپ کو بولنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو کیوں نہیں بول رہے؟ بولو نا، حضرت خواجہ معین الدین۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی الحمدللہ گئے ہوں گے، اجمیر گئے ہوں گے، جاتے ہیں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کو قبول فرمائے، بولو اللہ آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ اس ولی کا حق ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ایک مرتبہ بولو نا، اجمیر والے بابا کون؟ خواجہ معین الدین۔
चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपको मालूम है यही अजमेर में एक मर्तबा आपने 50 मुरीदों को जमा किया। साथ में बोलो कितने मुरीदों को जमा किया? 50 मुरीदों को जमा किया। अब सारे मुरीद हैरान हो गए कि हजरत आपने जमा क्यों किया, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्या मामला क्या? हजरत ख्वाजा ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं किसी को जमा नहीं करता जब तक मैं ख्वाब में अपने नबी से मशवरा नहीं कर लेता। मैंने नबी से मशवरा किया और तुम सबको जमा किया, सारे के सारे मुरीदीन, इसलिए कि जबान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है मगर मशवरा तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सबने कहा हम आपके साथ है, बताओ ना हमको क्या काम करना। ख्वाजा साहब ने कहा तैयारी करो, जल्दी जल्दी तैयारी करो, आज हमें गांव गांव जाना है, गली गली जाना है, इलाके इलाके जाना है, देहात देहात जाना है, शहर शहर जाना है, बस्ती बस्ती जाना है। और इसलिए जाना है कि मुझे ख्वाब में मेरे नबी ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने कलमा पढ़ा है मगर नमाज इनकी जिंदगी में नहीं, ज़कात इनकी जिंदगी में नहीं, रोजा इनकी जिंदगी में नहीं, हज इनकी जिंदगी में नहीं। हम जाएंगे और सबके पीछे नमाज की मेहनत करेंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे, और बोलो कितने मुरीद? और ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं, लोगों को भलाई की बातें पहुंचाना। मुझे किसी ने कहा मौलाना ये बयान, मैंने कहा बयान क्या बयान? ये बयान जिसमें भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर नमाज पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, बोलो ना नमाज पढ़ना फर्ज है, अरे रोजा रखना फर्ज है, मालदारों के लिए ज़कात देना फर्ज है, अमीरों के लिए जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। इसी तरह भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, बोलो ये भी, मैंने आवाज नहीं आ रही है आपकी, ये भी कुरान में लिखा, मैं नहीं कहता। कुरान में चौथा पारा दूसरा रुकू पहली आयत, बोलो चौथा पारा दूसरा रुकू पहली आयत। जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया कुन्तुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरे प्यारे नबी तेरी उम्मत बड़ी प्यारी उम्मत है, भलाई का हुक्म देती रहेगी, बुराइयों से रोकती रहेगी, एक अल्लाह पर ईमान लाएगी। तो बोलो ना हम भलाई का हुक्म देंगे और बुराइयों से रोकेंगे। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर एक मर्तबा बोलो ना हजरत ख्वाजा, भाई मोहब्बत करते हो ना, यानी जोर से बोलो ना। भाई मैं बहुत लंबे सफर से, हैदराबाद के सफर से यहाँ आया हूँ, सीधा क्या खाया क्या नहीं खाया सीधे आके यहाँ पे बैठ गया। आप लोग तो हैदराबाद में नहीं थे ना, तो जरा बोलो ना, बुलंद आवाज से बोलो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहब्बत, नहीं बोलो ना, करते ना, हाथ ऊपर करके बोले ना, मोहब्बत करते ना। अब मेरा एक सवाल का जवाब दे दे भाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आगे आगे, कितने मुरीदीन पीछे? 50। वो गांव गांव, करिया करिया, देहात देहात, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। आपको ताज्जुब होगा, किताबों में लिखा, हाँ किताबों में बड़ी अजीब बात लिखी कि जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक गांव में गए ना तो सारे गांव वाले बाहर आ गए। भाई मर्द एक तरफ खड़े हैं, औरतें बच्चे एक तरफ खड़े हैं, सब सामान एक तरफ रखा। अरे भाई बड़ा ताज्जुब की बात है, हम तो गांव के अंदर जा रहे हो, गांव वाले सारे के सारे। भाई जैसे मैं ये जापा बाजार में बयान के लिए आया, अगर पूरा जापा बाजार बाहर खड़ा हो तो मुझे आने की जरूरत है अंदर, इसलिए जिनको बोलना वो सभी तो बाहर आ गए हैं। तो वो सारे गांव वाले, सारे के सारे गांव वाले, मर्द एक तरफ, औरतें एक तरफ, बच्चे एक तरफ। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बड़े हैरान हो गए कि मैं तो गांव में आया, आप लोग क्या क्यों आए? तो गांव के जो बड़े बड़े थे ना वो आए, कहा हजरत अंदर जाने की बात नहीं करना, गांव में जाना ही नहीं है। कहा क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो फरमाया, वो बड़े बड़े गांव के लोगों ने कहा ये हमारा गांव और ये जंगल दोनों आपस में लगा हुआ, बोलो गांव और जंगल, और जंगल में आग लग गई है। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं था, उस जमाने में ये बम्बों का इंतजाम नहीं था, उस जमाने में पानी के फुहारे का इंतजाम नहीं था। कहा वो जंगल में आग लगी है और लकड़े से लकड़े जले जा रहे, दरख्तों से दरख्त जले जा रहे, पत्तों से पत्ते जले जा रहे। और गांव के बड़े बड़े जो थे वो रोते हुए कहने लगे हजरत ये आग गांव में आएगी, हमारे घर, हमारा कपड़ा, हमारे बर्तन सब बर्बाद हो जाएगा, हमारा ये गांव तबाह हो जाएगा। इतनी जोर की आग लगी है कि गांव में कोई बचने वाला नहीं। हम यहाँ किनारे पे खड़े हैं, आपका इंतजार करते हैं, आप आए, चलो हम आगे बढ़े। अब हमको यहाँ पे खड़े नहीं रहना, कब आग आएगी बता?
حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا چلو اندر چلتے ہیں. کوئی جانے کو تیار ہوگا؟ ایسے ٹائم پہ سب مریدین بھاگتے. مرے گا کون بھائی؟ لیکن وہ 50 مریدین بڑے پیارے تھے. کہا حضرت اگر آپ چلتے ہیں تو ہم بھی چلنے کو تیار ہیں. ارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم نہیں، جتنے گاؤں والے سب میرے ساتھ میں چلے. سب نے کہا حضرت اندر نہیں جانے کا، کب آگ آئے گی پتہ نہیں چلے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اللہ کی قسم ہم آگ کی عبادت نہیں کرتے، آگ کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو بولو سبحان اللہ. چلے. ارے بولو سب چلے دھیرے دھیرے. ہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی خرامہ خرامہ ایک قدم بڑھائے جا رہے. اچانک وہ موڑ آیا کہ جہاں سے دھواں نظر آنے لگا، اور دھوئے کا مطلب ہے کہ بس چند منٹوں میں آگ آنے والی ہے، چند سیکنڈوں میں آگ آنے والی ہے. اب سب نے پیچھے سے چلانا شروع کیا، خواجہ معین الدین واپس آ جاؤ، حضرت واپس آ جاؤ، آگ آ رہی ہے واپس آ جاؤ. سب پیچھے سے آواز دے رہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے. بولو کیا کیے؟ جھکے. وہ جو چپل پہنا تھا نا، اور لکھا کتابوں میں جو جوتا پہنا تھا وہ بھی پھٹا ہوا تھا. اور جوتا یوں نکالا اور وہ آگ آنے لگی، ارے قریب آنے لگی، اور سارے لوگ پیچھے زور زور سے چلانے لگے، عورتیں بچے سب چلانے لگے. خواجہ معین الدین چشتی نے سب کو کہا خاموش رہو. جھکے اپنا جوتا نکالا اور یوں آگ کی طرف پھینکا. بولو آگ کی طرف. اب آگ کا طوفان تو آسمانوں کو چھونے والا، اور جوتا پھینکنے میں کتنی طاقت ہوگی بھائی. اگر میں یہاں سے جوتا لے کر پھینکوں، پہلے مالے دوسرے مالے تک جائے گا، اس کے اوپر نہیں جائے گا. خواجہ معین الدین چشتی نے وہ جوتا ہوا میں لہرایا. اللہ کی قسم وہ ہوا میں جوتا گیا اور زمین پر آیا، اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. بولو سبحان اللہ. بولو اللہ نے آگ کو بجھا کر. اب سننے جیسی بات، آگ بجھ گئی. اچھا ایک بات اور بھی بتاؤں، آگ ایسے بجھی جیسے لگی نہیں تھی. یعنی جنگل کو دیکھو، سارے درخت برابر ہے، سارے پتے برابر ہے، ہوائیں برابر آ رہی ہے، ہواؤں کے دوش پہ پتے ہل رہے ہیں. ارے درخت بھی ہے، کسی کے اوپر کالا نشان، کالا داغ، کالا دبا نہیں. حضرت نے فرمایا کہ آگ لگی نہیں. اب سارے لوگ جمع ہوئے. کیا کہا معلوم؟ حضرت آپ مت جاؤ. حضرت نے کہا کیوں نہیں جاؤں؟ کہا یہ گاؤں میں رہ جاؤ. یہ گاؤں میں؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے پوچھا میں یہ گاؤں میں رہ کے کیا کروں؟ کہا آئندہ کبھی آگ لگے آپ ہوں گے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. بولو نا آپ ہوں گے تو بہت بڑا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا نہیں، میں یہاں نہیں رکوں گا، میں میرے نبی کے حکم سے آیا ہوں، انہی کے حکم پر رہوں گا. تو پھر گاؤں والوں نے کہا، بڑے بڑے جو گاؤں والے نے کہا کوئی بات نہیں حضرت، کھانا وانا تو کھا کے جاؤ، ہمارے گھر پہ آپ جاؤ، جوتا چھوڑ کے جانا. کیا چھوڑ کے جانا؟ حضرت نے کہا کیوں جوتا؟ کہا وہ جوتا دے دینا، کبھی آگ لگی تو ہم بھی ہوا میں اڑا دیں گے. اس لیے وہ تو اڑتا ہے، اس کے نیچے آنے سے پہلے آگ بجھ جاتی ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی آگے بڑھے، جوتا پہنے اور بولو اور جیسا جانے لگے تو چاروں طرف سے سب نے گھیرا. نہیں حضرت ایسے نہیں جائیں گے آپ ہمارے مہمان ہیں، اگر آپ کو ہم سے تکلیف ہو گئی تو معاف کر دینا، آپ نہیں جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے. بھائی وہ لوگ بھی بڑے لوگ تھے، کہنے لگے حضرت ہم کو جوتا بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ ایسے ناراض ہو کر مت جاؤ، ہم غلطی ہو گئی، ہم نادان ہیں، ہم نے آپ کو رکنے کہا، ہم نے جوتے کو رکھنے کو کہا. جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دیکھا سب معافی مانگ رہے، کہا اللہ کی قسم جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. سننا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے فرمایا گاؤں والوں، جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے اس کا پھٹا ہوا جوتا دنیا کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ کی قسم اس کا ایمان کل قیامت میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. یہ ہے بہت بڑے اللہ کے ولی. کون؟ اجمیر جاتے ہو نا؟ بولو نا. کائے کو پیٹ میں دکھ رہا ہے کچھ بولنے کو آپ کو؟ بولو نا، ہمت سے بولو نا. میں بھی گیا ہوں. اب میں گیا، اب تو بولو جاتے ہو نا. میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. جاؤ بھائی، کس نے منع کیا؟ جاؤ اجمیر جاؤ، لیکن ایسا جانا کیسا جانا میرے صورت والوں. گیا اجمیر، نماز چھوڑتا چھوڑتا گیا، نماز چھوڑتا چھوڑتا آیا. ارے راستے میں گانا گاتے گاتے گیا اور میرے دوستوں ننگا ناچ کرتے کرتے واپس آیا. اور یہاں گیا خواجہ کے درگاہ پہ، آیا خواجہ کے دربار سے، اور نماز
اور پھر یہاں کے کیا بولے گا؟ خواجہ کا دامن. کس کو پاؤلی بناتا ہے بھائی؟ میرے کو بتاؤ نا یہ کیا ہے؟ کیا یہ کون سی؟ نہیں میرے کو یہ سمجھاؤ. میں منع نہیں کرتا بھائی، اللہ کے ولیوں کو میں مانتا تھا، مانتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ قاری احمد علی قیامت تک اللہ کے ولیوں کو مانتا رہوں گا. اور آپ سے کہتا ہوں آپ بھی مانو گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. مانیں گے انشاءاللہ. بولو نا اولیاء کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ کون سا ماننا ہے میرے پیاروں کہ بغیر نماز کے جاتا ہے، بغیر نماز کے آتا ہے، ڈی جے بجاتا ہوا جاتا ہے، ناچتا ہوا واپس آتا ہے، اپنے موبائل میں ننگی لڑکیوں کو نچاتا ہے، زکات نہیں دیتا ہے، ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اور بھرے بازار میں کہتا خواجہ کا دامن. محبت کرتے ہو؟ ارے بار بار پوچھتا ہوں، ہاں بول دو. سب لوگ محبت کرتے ہو خواجہ معین الدین چشتی سے، ایک دم پکی محبت. لکھ دوں میں، فائنل کر دوں، لکھ دوں؟ کرتے ہو؟ ان کے ابا کا نام کیا ہے بھائی؟ محبت کرتے ہوئے تو بھلی چیزیں معلوم ہوتی ہے. ہاں عثمان بھائی بیٹھے ہو نا، ایک بات سناؤ. قادر بھائی 25 سال سے تعویذ کا کام کرتا ہوں. کتنے سال سے؟ 25 سال سے. اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب تو جوان ہمارا حافظ عبد الغنی بیٹھا ہے یہاں پہ. ہاں 25 سال سے ہے حافظ عبد الغنی. ایک میرے پاس کیس آیا، اس وقت میرے تیرے سے زیادہ پہچان نہیں کہ ورنہ تیرے پاس بھیج دیتا. ایک کیس میرے پاس آیا، ایک دم جوان لڑکا 20-22 سال کا لڑکا. ارے آ کے میرے پاس اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. اب میں نے کہا یہ اللہ کا بندہ روتا کائے کو؟ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، روتا کائے کو ہے؟ ارے وہ رونا بند نہ کرے. میں نے کہا بھائی اللہ کا بندہ رونا بند کرنا، کیا پرابلم ہے وہ بتا. اس نے پرابلم بتایا، مولانا ایک لڑکی سے پیار ہو گیا. میں نے کہا ہو گیا اس میں اب کیا کرنے کا بھائی؟ لڑکی راضی ہے کہ نہیں؟ کہا مولانا 101% راضی ہے. میں نے کہا میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، شادی کر لینا. تو کہتا نہیں قاری صاحب اس لیے تو آپ کے پاس آیا. میں نے کہا جب وہ دونوں راضی پھر میرے پاس کائے کو آیا؟ کہتا مولانا اس کا باپ نہ بولتا ہے اس لیے کہ ہمارا خاندان کا لیول برابر نہیں پڑتا ہے، تو وہ باپ نہ بولتا ہے. آپ کے پاس اس لیے آیا کوئی ایسی تعویذ دو اس کے باپ کے منہ میں ٹھوسوں تو ہاں بولے، اس کے باپ کے منہ میں ٹھوسوں تو. اب اس نے جب ٹھوسوں بولا نا حافظ عبد الغنی تو میرے کو بھی مذاق سوچی. میں نے کہا پہلے یہ گارنٹی بتا تو وہ لڑکی سے پیار کرتا ہے. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کہ تو لڑکی سے پیار کرتا. ایسا میرے کو بتایا. میں سوچا کرسی سے اٹھ کے چلا جاؤں. اس نے جو ثبوت بتایا اس نے کہا مولانا آپ میرے کو پوچھتے 6 مہینے ہو گئے، رات کو سویا نہیں، دن کو چین نہیں. میں نے کہا لیکن ثبوت کیا ہے؟ کہا مولانا میرے کو یہ معلوم ہے اس کو کون سا کھانا پسند ہے، وہ لڑکی کو کون سا پانی پسند ہے، وہ لڑکی کو کہاں رہنا پسند ہے، اس کو کون سا کپڑا پسند ہے، کپڑے کا کلر پسند ہے، اس کو کون سا موبائل پسند ہے، موبائل کا کون سا کور اس کو پسند ہے، وہ کب اٹھتی ہے، کب بیٹھتی ہے، کب کھڑکی پر آتی ہے، کب نہیں آتی ہے، کب اس کا ابا آتا ہے، کب اس کی ماں آتی ہے، کب اس کا دادا. اتنا بولا میں نے پھٹافٹ تعویذ لکھ کر دے دیا. اور میں نے کہا سب کمرہ ومرہ بند کرو. تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنا کان بند کیے اور میں نے سوچا 6 مہینے کی محبت میں اس کو پورا لڑکی کا بایو ڈاٹا معلوم ہے. ہم اجمیر والے بابا سے کتنے زمانے سے محبت کرتے ہیں اور بے شرم ہم لوگوں کو ابا کا نام نہیں معلوم ہے، ان کے ابا کا نام نہیں معلوم ہے. کیوں؟ ہم کو پکچر کے بارے میں تو بہت کچھ معلوم ہے، ٹی وی سیریل کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے. ہمارے موبائل فنکشن ہو موبائل بڈھا دیا پورا عادل. صحیح میں میرے کو طاقت نہیں ہے، باقی طاقت جو آ جائے نا اس کی آنکھ نکال کے اس میں فٹ کر دو. جا بات ہی ختم کر دے بھائی. کیا طریقہ ہے بھائی؟ اور پھر کیا کہیں گے؟ بولو نا ساتھ میں بولو نا. اب تو بول کے تھک گئے. بولو نا خواجہ کا دامن اور ان کے ابا کا نام. یہ حالت ہے بھائی. نہیں بچے پر نہیں ہنس رہا، مجھے آپ پر ہنسی آ رہی ہے. چلے کام کرو، ابا کا نام نہیں معلوم چھوڑ دو، دادا کا نام بتاؤ. اب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے بڑا پاؤلی کون ہوگا جب باپ کا نام نہیں معلوم تو دادا کا پوچھتا. نہیں آج آپ کو بتانا حافظ عبد الغنی بتا دوں ان کو. اتنا تو یاد رکھو گے نا. بولو نا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. بولو نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا، ان کے ابا کا نام بولو خواجہ غیاث
غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ حسین احمد، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد عزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد ہاشم، ان کے ابا کا نام امام مہدی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام عسکری رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام ابقری رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام تقی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام علی رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام محمد جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بولے نا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو تھوڑا سمجھ میں بھی آتا ہے۔ کیا میرے دوستوں یہ مذاق لگا کے رکھا ہے؟ اور چلو کسی اور کے ساتھ مذاق کرو نا، بھائی تم نے میرا مذاق کیا، بھائی میں گنہگار، پکا گنہگار، میں نے آپ کا مذاق کیا، آپ بھی پکے گنہگار۔ قیامت میں معاملہ سیملر ہو جائے گا کہ ہم نے قاری احمد علی کا مذاق اڑایا، وہ بھی گنہگار، اور قاری احمد علی نے میرا مذاق اڑایا، میں بھی گنہگار۔ ارے میرے دوستوں، مذاق اڑانے کے لیے ہم ملے ہوتے، مذاق اڑانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی ملے، شیخ عبد القادر جیلانی ملے۔ یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا، کبھی سکھایا؟ سڑکوں پہ جاؤ، باجے بجاؤ، گانے گاؤ اور کہو کہ خواجہ کا دامن بولو نا۔ اور یہ جملہ بہت اچھا ہے، میرے کو تو بہت پسند ہے، میں تو روز بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑ، بولو نا خواجہ کا دامن۔ اللہ کی قسم، ہر دامن کے نیچے اللہ نے جنت بچھائی ہے، ہر ولی کے دامن کے نیچے اللہ نے جنت بچھائی ہے، مگر میرے دوستوں بغیر پکڑے چلانے کا، نمازیں چھوڑنے کا، زکاتیں چھوڑنے کا، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کا، ایک دوسرے کا پیسہ کھا جانے کا، پیسہ کھا کے پارٹی اٹھا دینے کا، پیسہ کھا کے دادا گیری کرنے کا، قرضہ لے لے کے یہ نیت کرنے کا کہ میں قرضہ ادا نہیں کروں گا، اور باہر نکل کر بولتا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ قیامت میں اگر خواجہ نے گرے باندھ پکڑ لیا تو چھوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں، یہ واقعہ تو خیر میں نے اس لیے سنایا تھا، بات ادھر سے ادھر ہو گئی۔ واقعہ تو میں نے اس لیے سنایا تھا کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اس کا ایمان جہنم کی آگ کو بھی بجھائے گا۔ آج ہم لوگ بھی ایک وعدہ کریں کہ مصطفیٰ کے غلام بنیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے بھائی مصطفیٰ کے غلام بنیں گے؟ بولو بنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری یقین کیا ٹائم ہوا؟ بول دینا، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے۔ 11:15 ہوئے تو سگنل دے دینا تاکہ بند کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ میں مجبور ہوں بھائی، میں کرسی پر بیٹھتا پھر میرے کو پتا نہیں چلتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا ہوں۔ آپ سب سنیں گے نا؟ قاری عقیل سن رہے ہو نا میری باتیں؟ شادی کی معلوم ہے، میں نے بہت زبردستی شادی کروائی، یہ نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کا چہرہ اداس اداس لگتا تھا، میں نے زبردستی شادی کروائی، خوب تشکیل کی، کر لیا۔ کرانے کے بعد میں نے سوچا میں نے غلط کیا اور اداس ہو گیا۔ قاری عقیل جیسا کوئی ہوگا بیچارہ رات کو بیوی سے لڑا، تو نہیں ہے، تو کہاں لڑے گا، اتنی ہمت کہاں کے لڑے گا؟ کوئی ہوگا بیچارہ رات کو بیوی سے لڑا اور غصے میں سو گیا، اب بیوی نے چہرہ ادھر کر دیا، اس نے چہرہ ادھر کر دیا، رات کو خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھا کہ فرشتہ آیا اور اس کو کہتا ہے مانگ کیا منت مانگتا ہے، مانگ کیا منت مانگتا۔ اب تو بیوی سے تو لڑائی تھا، ایک ہی منت مانگتا، مانگ کیا منت مانگتا، میں واپس کنوارا ہو جاؤں، بولو میں واپس کنوارا ہو۔ فرشتے نے زور کا تماچا مارا، کمبخت منت مانگنے کو کہا، جنت مانگنے کو نہیں کہا۔ اسے قاری عقیل اب بھول جاتا، اب ہو گیا، تم بھی ہماری طرح دکھی ہے۔ پورا مجمع بولے نا، دیکھو میں نے کتنا اچھا ہنسایا بھائی آپ کو، یہ میری عادت ہے، تھوڑی دیر میں توا گرم کرتا رہتا ہوں، روٹی پکانا آسان ہو جائے بھائی۔ چلو اب آ جاؤ، آج میں آپ کو وہ ٹاپک پر لے کے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کا آنا کیسا ہوا۔ بول دو سبحان اللہ، تو بولو سبحان اللہ، بولو نا ہمارے نبی کا آنا کیسا ہوا، اور آنا بہت مبارک ہے۔ پورا مجمع بولے گا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، بھائی 1 ہی گھنٹہ ہمارے پاس ہے، ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن،
اور پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارا نبی وہ نبی۔ سبحان اللہ بولتے جاؤ، سبحان اللہ، کوئی خاموش نہیں رہے گا، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی اشارہ کرے 1400 صحابہ بولے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، بولو نا، جناتوں کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ جاپا بازار میں جنات ہے ہوئے تو حافظ عبد الغنی کو یہاں رکھ لو، ہاں پھوک مارتا جنات اڑتا۔ بولو نا بھائی، اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ اللہ نے جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں سورہ رحمان، اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ انسان کس سے پیدا ہوئے؟ جنات۔ ہمارے نبی کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ یہی تو ہماری غلط فہمی ہے۔ نور نہیں، نور سے بڑھ کر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اللہ نے جب ہمارے نبی، بولو نا محمد الرسول اللہ، 8 چیزوں سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ کتنی چیزوں سے؟ کون کون سننے کو تیار ہے؟ سننا نہیں، یاد کرنا، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنو جب ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین، اللہ کو جب ہمارے نبی کو پیدا کرنا تھا، کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ اللہ کو ہمارے نبی کو پیدا کرنا تھا کتنی چیزوں سے؟ آواز نہیں آ رہی، کتنی چیزوں سے؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ گے انشاءاللہ، کتنی چیزوں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا، جبرائیل آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا نمبر 1، بولو نمبر، اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ زمین پر، جاؤ اس زمین پر جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ، جس زمین کو میمونہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ، جس زمین کو طیبہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ، جس زمین کو تابہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ، جس زمین کو مبارکہ کہا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا نمبر 1 جبرائیل اس زمین پر جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، وہاں کی مقدس مٹی یعنی خاک شفا کو لے کر آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 1 اللہ نے کیا منگوایا؟ مدینے کی، آواز سے بولو نا، مدینے کی مٹی، نہ بولو مبارک مٹی، مقدس مٹی، خاکے شفا، بولو خاکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 1 مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آرڈر ملا، حضرت جبرائیل لے کر آ گئے، بھائی مدینے کی مبارک مٹی لے کر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا نمبر 2 جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ بھائی جب دنیا کا مشک اتنا مہنگا ہوتا ہے، قسم پروردگار کی جنت کا مشک کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں، جاؤ جنت کا
کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولتے جاؤ جلدی دو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت سے زعفران لے کر آ جاؤ. بولو سبحان. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور، کافور یعنی جنت کی خوشبو والی لکڑی جس کو عربی میں کافور کہا جاتا ہے، وہ لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل، سنبل یعنی جنت کا مبارک پودا، خوشبو والا پودا، وہ لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی لے کر آ گئے. بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ یعنی آواز سے بولو کتنی چیزیں جمع. اب حضرت جبرائیل کھڑے ہیں. اللہ نے فرمایا جبرائیل میں نے جنت میں بہت سی نہریں بنائی ہیں، اور صحیح میں اللہ نے جنت میں اتنی نہریں بنائی ہے کوئی گن ہی نہیں سکتا. اللہ کی قسم اتنی جنت میں نہریں بنائی. لیکن اللہ نے کہا جبرائیل میں نے جنت میں بہت سی نہریں بنائی مگر 3 نہروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بولو سبحان اللہ. جس میں پہلی نہر کا نام ہے معین. بولو بولو نمبر 6 بولو کیا ہو گیا؟ معین. نہیں آواز نہیں آ رہی ہے. پہلی نہر کا نام معین. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے 27ویں پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ 27ویں پارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نمبر 6 جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کی نہر جو معین ہے اس کا پانی لے کر آ جاؤ. بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہ تو جنت کی پہلی نہر. دوسری نہر جو اس سے بھی اچھی ہے اس کا نام ہے سلسبیل. بولو کیا نام ہے؟ پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. کتنی نہریں ہو گئی؟ اللہ نے کہا جبرائیل یہ نہر میں بھی جاؤ اور وہاں کا پانی لے کر آؤ. بتاؤ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اب آخری چیز اللہ نے فرمایا میرے عزت و جلال و کبریائی کی قسم جنت کی سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق. کیا نام ہے؟ رحیق. 30ویں پارے میں جس کا ذکر ہے. بھائی 30واں پارہ تو یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 8ویں نہر جس کا نام ہے رحیق اس میں سے بھی پانی لے کر آؤ. بتاؤ کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھٹافٹ بول دو نا کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8 چیزیں جمع ہو گئی. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا. نمبر 2 جنت کا مشک. نمبر 3 جنت کا زعفران. نمبر 4 جنت کا کافور. نمبر 5 جنت کا سنبل. نمبر 6 معین والی نہر کا پانی. نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی. اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں اللہ نے جمع فرمائی. اور پھر کیا فرمایا؟ جاؤ جبرائیل جاؤ میں میرے پیارے نبی کو تیار کرنے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں میرے پیارے محبوب کو تیار کرنے والا. بولو. حضرت جبرائیل گئے پھر آئے. وہ لانے والا بھی اللہ ہی. حضرت جبرائیل نے بڑے پیار سے پوچھا اللہ تیار تو تو ہی کرے گا لیکن یہ 8 چیزوں سے کیسے کیسے تیاری ہوگی؟ اللہ اگر تو بتا دے تو میں سن لوں گا، نہیں بتائے تو کوئی بات نہیں. بھائی حضرت جبرائیل تو فرشتہ ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. ارے سارے فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ نے بڑے پیار سے کہا جبرائیل آؤ. بولو جبرائیل آؤ. سب سے پہلے میں نے مدینے کی، اب ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ بولو گے؟ بولو گے نا؟ نہیں بولو نا، بولو گے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینے کی مبارک مٹی، مدینے کی مقدس مٹی، ارے مدینے کی خاک شفا کو میں نے منگوایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینے کی مبارک مٹی کو منگوایا، اس سے میں میرے پیارے نبی کے مبارک بدن کو تیار کروں گا.
اس سے میرے پیارے نبی کے جسد اطہر کو تیار کروں گا، جسم مبارک کو تیار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نمبر 2 میں نے جنت کا مشک منگوایا۔ اللہ نے کہا میری قسم اس سے میرے پیارے نبی کے لہو مبارک کو تیار کروں گا۔ دیکھنے والے میرے نبی کے بدن سے خون مبارک نکلتا ہوا دیکھیں گے، دیکھنے والوں کی نظر میں خون ہوگا۔ اللہ کہتا میری نظر میں جنت کا مشک ہوگا۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے زعفران منگوایا۔ اللہ نے کہا میرے عزت و جلال و کبریائی کی قسم میں نے جنت کا زعفران منگوایا، اس سے پیارے نبی میرے پیارے نبی کی مبارک رگوں کو تیار کروں گا۔ نمبر 4 جبرائیل میں نے جنت کا کافور منگوایا، خوشبو والی لکڑی منگوائی۔ اللہ نے فرمایا میری قسم میں نے جنت کے کافور کو منگوایا، خوشبو والی لکڑی کو منگوایا، اس سے میرے پیارے پیارے محبوب کے بدن میں جو مبارک ہڈیاں ہوگی دیکھنے والوں کو ہڈیاں نظر آئے گی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور ہوگا۔ اور نمبر 5 میں نے کیا منگوایا؟ سنبل، جنت کا پودا۔ کیوں منگوایا؟ اللہ نے کہا جبرائیل میرے محبوب کے سر پر جو بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے چہرے پہ جو داڑھی مبارک ہوگی، اللہ کی قسم دیکھنے والا دیکھے گا تو کہے گا میں نے نبی کے سر بال کے مبارک کو دیکھا، میں نے نبی کے داڑھی کے بال مبارک کو دیکھا۔ اللہ کہتا میری قسم دیکھنے والا بال کہے گا، چھونے والا بال کہے گا، حقیقت میں وہ جنت کا پودا تیار ہو گیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ پھر اللہ نے کہا جبرائیل میں نے 3 نہروں کا پانی منگوایا، معین، سلسبیل اور رحیق۔ اللہ نے کہا میں نے 3 نہروں کا پانی منگوایا، اس لیے کہ میرے نبی کے مبارک بدن پہ جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے ماتھے پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک نظر آئے گا، وہ تھوک نہیں ہوگا، وہ پسینہ نہیں ہوگا، وہ میری قسم جنت کے نہروں کا پانی ہوگا۔ اتنے پیار سے اللہ نے ہمارے نبی کو تیار کیا۔ کتنی چیزوں سے؟ میں نے بولو نا کتنی چیزوں سے؟ سننا 2 جنت ہے۔ جنت کتنی؟ ایک زمین والی ایک آسمان والی۔ زمین والی جنت مدینہ۔ ارے آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا زمین والی جنت۔ اس لیے ہر آدمی چاہتا کہ میں مدینہ جاؤں، آپ لوگ بھی چاہتے ہوں گے، بولو نا میں بھی چاہتا ہوں، بلکہ ہر وقت ایک دعا کرتے ہیں اللہ آخری گھڑی آئے مدینہ کا کوئی کونا ہی نصیب کرتے نا۔ بولو نا زمین کی جنت، آواز نہیں آ رہی، زمین کی جنت اور آسمان کی جنت تو ہم کو معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے؟ حضرت ابو ہریرہ بار بار نبی کے چہرے کو دیکھے، پھر نبی کے چہرے کو دیکھے، پھر نبی کے چہرے کو دیکھے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا ہوا، نبی کے چہرے کو بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کی قسم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، اللہ نے زمین اور آسمان 2 جنتوں کو سمیٹا ہے، وہ 2 جنتوں کا نظارہ کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ نبی کا چہرہ چہرہ نہیں، وہ زمین کی بھی جنت ہے، آسمان کی بھی۔ بھائی یہ چہرہ، ارے بولو نا یہ چہرہ، تو چہرے میں مٹی ہے، ارے بولو نا چہرے میں، تو معلوم ہوا کہ مدینے کی مبارک مٹی ہے۔ بولو نا نبی کے چہرے پر مدینے کی مبارک مٹی۔ چہرے میں خون ہوتا ہے تو جنت کا مشک بھی ہے، چہرے میں رگیں ہوتی ہے تو جنت کا زعفران بھی ہے، چہرے پہ ہڈیاں ہوتی ہے تو جنت کا کافور بھی ہے، اور چہرے پہ بال بھی ہوتے، داڑھی کے بال ہوتے، سر کے بال ہوتے تو جنت کا سنبل بھی ہے، ماتھے پر پسینہ بھی آتا ہے اور منہ میں تھوک مبارک بھی آتا ہے تو معلوم ہے 3 نہروں کا پانی بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا اس نے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا، اس نے زمین کی جنت کو بھی دیکھا، آسمان کی جنت کو بھی دیکھا۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی جن کا چہرہ ہی مدینہ ہو، جن کا چہرہ ہی جنت کا مشک ہو، جن کا چہرہ ہی جنت کا زعفران ہو، جن کا چہرہ ہی جنت کا کافور ہو، جن کا چہرہ جنت کا سنبل ہو، ارے وہ مصطفیٰ کہ 3 نہروں کا پانی جن کے ماتھے پر اور منہ میں جمع کیا ہو، میرے جاتا بازار والوں اللہ کی قسم کھا کر بولو ایسے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، صحیح بولو نا، ایسے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اسی لیے بھائی مدینہ تو سبھی چاہتے ہیں نا، بھائی جنت تو سب دیکھنا چاہتے ہیں نا،
دعا کرو نا اللہ سب کو مدینہ لے جائے. آمین بولو آمین. نہیں آمین بولو نا آمین. میرے ساتھ میں آمین بولو نا, بولو میرے ساتھ میں پڑھو. چمکا دے خدا میری قسمت, بولو بولو, چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. ربیع الاول مہینہ اور جمعہ کی رات قبول ہو جائے. بولو بولو انشاءاللہ بولو. وہ حافظ اسحاق صاحب بول کر گئے نا, ربیع الاول مہینہ جمعہ کی رات ہے. ایسی مبارک رات کہاں ملے گی جہاں سارا پیارا مجمع ہمارے ساتھ میں ہوگا. ایک ساتھ میں آمین بولو, بولو آمین. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, سب لوگ مدینہ جاتے ہیں, مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. چمکا دے خدا میری قسمت, پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. اب اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو, ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. آواز نہیں آ رہی ہے. نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ